آپ بہت بڑے ہیں سر۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عجز و انکسار کا پیکر بنایا۔ میں نے کبھی اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ملک کا سب سے بڑا مزاح نگار ہوں، یا سفرنامہ نگاری میں میرے قریب بھی کوئی نہیں پٹکتا، یا شاعری میری گھر کی لونڈی ہے، یا جب گھر سے نکلتا ہوں تو ماسک پہن کر نکلتا ہوں۔ قرض خواہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض اس لیے کہ مجھے پہچان کر مداحوں کے ٹٹ نہ لگ جائے۔ میں ایسی خود پسندی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جو لوگ اس حوالے سے میرے بارے میں مبالغہ آمیز آراء کا اظہار کرتے ہیں، یہ ان کی ذاتی رائے ہوگی، اور میں کبھی کسی سے اختلاف نہیں کرتا، کیونکہ میں ہر قسم کی رائے پورے احترام اور انہماک سے سنتا ہوں۔ میں آزادی اظہار کا قائل ہوں۔ میرے عجز و انکسار کا تو یہ عالم ہے کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آئنسٹائن، فرائڈ، نیوٹن، کارل مارکس، کوپرنیکس، گلیلیو، اسٹیفن ہاکنگ اور دوسرے دانشور یا سائنسدان سب کے سب عالم رویا میں میرے شاگرد رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میں اپنی اس عظمت کا اظہار کر کے قیامت کے روز اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کبھی کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے اظہار تو کیا کرنا ہے، کبھی ایسا سوچا بھی نہیں کہ میر غالب اور اقبال بھی عالم رویا ہی میں مجھ سے اپنے کلام کی اصلاح لیتے رہے ہیں، یا میں کیوں کہوں کہ مصحف آتش مومن اور اسی مقام کے حامل دوسرے شعراء میرے شاگرد رہے ہیں۔ قرۃ العین حیدر، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، عصمت چغتائی، بلونت سنگھ، غلام عباس اور دوسرے بڑے افسانہ نگار عالم رویا میں مجھے پہلے اپنی تازہ تحقیق سناتے تھے اور پھر اشاعت کے لیے مجھے بھیجتے تھے، اور یہ تو ابھی کل کی بات ہے۔ میں نے کبھی اس بات کا اظہار تک نہیں کیا کہ فیض احمد ندیم قاسمی، مشتاق احمد یوسفی، منیر نیازی، مجید امجد، احمد فراز، محمد منشا یاد، انتظار حسین، عبداللہ حسین، جون ایلیا، ظفر اقبال، ابن انشاء، ضمیر جعفری، کرنل محمد خان، حسن منظر، اسد محمد خان، رسا چغتائی، نون میم راشد، جمیل الدین عالی، سلیم احمد، گل نصیر خان، شیخ ایاز، عطا شاہ، ڈاکٹر شاہ محمد مری، پریشان خٹک، ڈاکٹر ایوب بلوچ، فارغ بخاری اور میرے عہد کے دوسرے بڑے لکھنے والے سب کے سب میرے لنگوٹیے تھے۔ اگر یہ شخصیات اس کا اظہار خود کر ہی رہی ہے تو یہ ان کی ثوابدید پر ہے، لیکن اللہ نے مجھے عز و انکساری کا اتنا پیکر بنایا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ عطاء الحق قاسمی کون ہے؟ نام کچھ سنا سنا سا لگتا ہے۔ میں یہ کالم لکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ کیا آج وہ سب کچھ لکھ دوں جو لوگ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے میرے بارے میں کہتے رہتے ہیں، اور میری سرزنش کے باوجود آگے سے کہتے ہیں کہ کلمہ حق کہنے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ استغفر اللہ۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ چاند میں میری تصویر نظر آتی ہے، اور چاند پر پہنچنے والوں سے یہ بات بھی منسوب کی جاتی ہے کہ جب انہوں نے چاند کی سرزمین پر قدم رکھا تو انہوں نے مجھے وہاں چہل قدمی کرتے دیکھا۔ بقول ان کے یہ دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جنہوں نے روز آفرینش کے کچھ عرصہ بعد کی اتنی بڑی شخصیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ان کا کہنا ہے، ورنہ من آنم کے من دانم۔ ایک دفعہ میرے بارے میں یہ افواہ بھی اڑائی گئی کہ میری شبیہ سورج میں بھی نظر آتی ہے۔ مجھ سے آندھی عقیدت رکھنے والے مسلسل سورج کی طرف دیکھنے والے اندھے ہو گئے، مگر بقول ان کے یہ سودا مہنگا نہیں تھا، کیونکہ بالآخر انہیں میری شبیہ سورج میں نظر آ گئی۔ اب اس احمقانہ عقیدت کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ میں تو ایک حقیر انسان ہوں، مگر یہ بات صرف دل بینا رکھنے والے اصحاب کے سامنے کہتا ہوں۔ کچھ روز پہلے چند اہل علم میرے پاس آئے اور مجھے عقیدت کی جس بنیاد میں ملے، میں عاجز انکسار کا فکر اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ انہوں نے
مجھے بتایا کہ ہر سال یکم فروری کو پوری دنیا میں ایک گڑگڑاہٹ سی سنائی دیتی ہے اور پھر دنیا کے کونے کونے میں ایک آواز گونجتی ہے جیسے کہ جانو یہ تمہارے درمیان موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ہی پورے آسمان پر دنیا کے ان خطوں میں نور کی شعاعیں دکھائی دیتی ہے جہاں عام حالات میں اس وقت رات ہوتی ہے۔ اہل علم نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کرشمے کا محرک کیا ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ یکم فروری میرا یوم پیدائش ہے۔ میں نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا کہ مجھے نہیں پتہ۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے بھی یہی کہنے پر اکتفا کیا کہ سب باتیں بتانے والے نہیں ہوتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس جواب سے وہ الٹا مجھے بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگ گئے ہوں گے کہ شاید انہیں کچھ راز مخفی رکھنے کے لیے کہا گیا۔ میں اس قسم کے مواقع پر دل ہی دل میں سخت شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں ایک ذرہ خاک ہوں اور لوگ مجھے کائنات کے رازوں کا امین سمجھتے ہیں۔ میرے خدا مجھے معاف کرنا، میں اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولا، مگر خلق خدا مجھے یقین دلانے میں لگی رہتی ہے کہ آپ ایک سپر ہیومن بینگ ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میں اس کے قادر مطلق ہونے سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟